یروشلم کی تاریخ اکثر خون اور تلوار سے لکھی گئی ہے، لیکن ایک بار، صرف ایک بار، اسے ایک وعدے سے فتح کیا گیا تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ تصور کیجئے سن 637 عیسوی ہے، مسلم فوج نے یروشلم کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 4 مہینے ہو چکے ہیں، اور پھر شہر کا رہنما ایک بالکل غیر معمولی مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہتھیار ڈالوں گا، لیکن صرف ایک شخص کے سامنے، تمہارے خلیفہ کے سامنے جو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں یروشلم کے ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ اس کی تاریخ فتح اور تباہی کی ایک ایسی داستان ہے کہ یوں سمجھیں یہ شہر امن کا نام تو جانتا تھا پر اس سے کبھی ملا نہیں تھا۔ یہ ایک خونی چکر تھا جو بار بار دہرایا جاتا تھا۔ 587 قبل مسیح میں بابلی آئے، پہلا ہیکل تباہ کر دیا، پھر 70 عیسوی میں رومی آئے، دوسرا ہیکل جلا دیا اور یہودیوں کو نکال باہر کر دیا، اور ابھی کچھ ہی سال پہلے 614 عیسوی میں فارسیوں نے شہر کو لوٹا اور عیسائیوں کا قتل عام کیا۔ تو شہر کے رہنما سوفرونیس کے ذہن میں ایک ہی خوف تھا کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرانے والی ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے، اسی خون ریزی کے ڈر سے پیٹریارک سوفرونیس نے ایک جوا کھیلا۔ اس نے اپنی اور اپنے شہر کی امیدیں صرف ایک شخص سے وابستہ کر لی، اور وہ تھے خلیفہ عمر بن خطاب۔ کیونکہ اس نے جو کہانیاں سنی تھیں وہ کسی فاتح بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف قسم کے حکمران کی تھی۔ تو یہ عمر بن خطاب تھے کون جن کی شہرت ان کی سلطنت سے بھی پہلے یروشلم پہنچ گئی تھی؟ وہ اس وقت تیزی سے پھیلتی ہوئی اسلامی ریاست کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کی شخصیت کیسی تھی اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک رومی سفیر ان سے ملنے مدینہ آیا، اور اس نے کیا دیکھا کہ اس وقت کی دنیا کا سب سے طاقتور انسان ایک درخت کے نیچے، سر کے نیچے پتھر رکھ کے سو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو کسی رومی یا فارسی سلطنت کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تو فرق بالکل صاف تھا۔ ایک طرف تھے دنیا کے بادشاہ، محلات، محافظ، شان و شوکت، اور دوسری طرف تھے خلیفہ عمر، سادہ کپڑے، ایک ساتھی اور انصاف پر مبنی رویہ۔ سوفرونیس نے انہی کہانیوں پر بھروسہ کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صرف یہی شخص اس شہر کو ایک اور بربادی سے بچا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر نے اس امید کو نہیں توڑا۔ انہوں نے یہ بلاوا قبول کیا اور مدینہ سے یروشلم 1400 کلومیٹر کے طویل سفر پر نکل پڑے۔ لیکن کیسے؟ کسی شاہی قافلے کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف ایک خادم کے ساتھ، اور سواری کے لیے صرف ایک اونٹ جس پر وہ باری باری بیٹھتے تھے۔ جب وہ یروشلم کی دہلیز پر پہنچے تو ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بلکہ ایک معاہدہ تھا، ایک ایسا معاہدہ جو اس شہر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ تاریخ اس معاہدے کو عہد عمر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ہتھیار ڈالنے کا ایک کاغذ نہیں تھا، یہ اس زمانے کے حساب سے حفاظت اور مذہبی آزادی کی ایک ایسی مثال تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، ایک انقلابی دستاویز۔ اس معاہدے میں تھا کیا؟ اس میں ہر شہری کے جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت تھی۔ یہ یقین دہانی تھی کہ گرجا گھروں اور ان کی صلیبوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ صاف صاف لکھا تھا کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا اور شہریوں کی تذلیل نہیں کی جائے گی۔ اور ہاں، عیسائی ایک ٹیکس ادا کریں گے جسے جزیہ کہتے ہیں، اور پھر آخری شرط کہ یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یروشلم کے عیسائی رہنماؤں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہودیوں پر جو رومیوں نے پابندی لگائی تھی وہ جاری رہنی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا موقف واضح تھا، یہ شہر صرف عیسائیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ابراہیمی مذاہب کے لیے مقدس ہے۔ پورے 600 سال، 6 صدیوں کے بعد پہلی بار یہودیوں کو اپنے سب سے مقدس شہر میں داخل ہونے کی اجازت مل رہی تھی، اور یہ اجازت ایک مسلمان خلیفہ کے حکم سے دی جا رہی تھی۔ اور حضرت عمر نے شہر میں داخل ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ عہد عمر صرف کاغذ پر لکھے الفاظ نہیں تھے بلکہ یہ ان کا عمل بھی تھا۔ جب انہیں شہر کے سب سے مقدس چرچ آف دا ہولی سپلکر میں نماز پڑھنے کی دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل میرے بعد آنے والے مسلمان یہ کہہ کر اس چرچ پر قبضہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ صرف احترام نہیں تھا، یہ مستقبل کے لیے ایک مثال قائم کرنا تھا۔
इसके बाद हजरत उमर ने उस जगह के बारे में पूछा जो यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए हरम अल शरीफ है। उन्हें बताया गया कि रोमियो ने जानबूझकर यहूदियों की तजलील के लिए उसे शहर का कूड़ा फेंकने की जगह बना दिया है। जब उन्होंने ये हालत देखी तो खुद अपने हाथों से वहां से कूड़ा और मलबा साफ करना शुरू कर दिया। सहाबा ने भी उनकी पैरवी की। फिर उन्होंने इस पाक जगह को मुसलमानों की इबादत के लिए मुकर्रर किया और वहीं पर लकड़ी की एक सादा सी मस्जिद की बुनियाद रखी, वही जगह जहां आज मस्जिद अक्सा खड़ी है। और फिर वो तारीखी लम्हा आया। हज़रत उमर ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हज़रत बिलाल से दरख्वास्त की कि वो यरूशलेम में पहली अजान दे। कई सालों बाद जब सहाबा ने हज़रत बिलाल की वही जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आवाज़ उन्हें मक्का के मुश्किल दिनों की याद दिला रही थी। यरूशलेम की ये फतह सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, ये इससे कहीं बढ़कर थी। ये एक बहुत बड़ी पेशिनगोई थी जो सच साबित हो रही थी। कई साल पहले जब मुसलमान मक्का में कमज़ोर और मजलूम जमात थे, तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी कि एक दिन वो यरूशलेम को फतह करेंगे। उस वक्त ये बात किसी को भी नामुमकिन लगती, लेकिन आज वो पेशीनगोई, वो वादा सबके सामने पूरा हो चुका था। लेकिन पेशीनगोई यहाँ खत्म नहीं हुई थी। इसमें फतह के बाद कुछ और होने की भी खबर थी, और वो खबर कुछ अच्छी नहीं थी। पैगंबर ने क़यामत की करीब आने के कुछ निशानियां बताई थी। उनमें से एक थी उनकी अपनी वफात, दूसरी थी यरूशलेम की फतह, और तीसरी एक बड़ी वबा, एक टाउन जो मुसलमानों में मौत बांटेगा। और तारीख गवाह है कि यरूशलेम की फतह के कुछ ही अरसे बाद ताउन की एक खौफनाक वबा फैली जिसने हजारों मुसलमानों की जान ले ली, जिनमें इस्लाम के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। तो खुलासा ये है कि हजरत उमर की ये फतह सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये उसूलों की फतह थी, अमन की फतह थी। एक ऐसी फतह जिसने इस मुकद्दस शहर को खून रेजी से बचाया और इसे तीनों बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए खोल दिया। एक ऐसा शहर जो सदियों से तनाज़ात का मरकज़ रहा है, उसकी तारीख में अमन का ये एक लम्हा एक रोशन बाब की तरह है। सवाल ये पैदा होता है कि ये 1400 साल पुरानी कहानी आज की हमारी इस दुनिया के लिए क्या कोई सबक रखती है।